واسباب العلم وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو معدوما فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية۔ اور اسباب علم اور وہ یعنی علم ایسی صفت ہے منکشف ہو جائے اس کی وجہ سے شے مذکور اس شخص کے لیے جس کے ساتھ وہ قائم ہے، یعنی ظاہر ہو جائے اور واضح ہو جائے ایسے طور پر کہ اس کو ذکر کیا جا سکے، اور ممکن ہو اس کو تعبیر کیا جائے، اور ممکن ہو کہ اس کو تعبیر کیا جائے موجود یا معدوم کہہ کر۔ لہذا یہ شامل ہوگا حواس کے ادراک کو اور عقل کے ادراک، یعنی تصورات، تصدیقات یقینیہ اور غیر یقینیہ کے ادراک کو شامل ہوگا۔ بخلاف قولہم صفۃ توجب تمییزا لا یحتمل النقیض، برخلاف ان کا قول ایسی صفت ہے جو ثابت کرتی ہے تمیز کو، ایسی تمیز کو جو احتمال نہ رکھے نقیض کا۔ فإنہ وإن کان شاملا لإدراک الحواس، بس بے شک اس لیے کہ اگرچہ یہ شامل ہے حواس کے ادراک کو بنا کرتے ہوئے علی عدم التقیید بالمعانی، عدم تقیید معانی کے ساتھ مقید نہ کرنے پر، وللتصورات اور تصورات کو شامل ہے اس پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ ان کے نقائض نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، لیکنہ لا یشمل غیر الیقینیات من التصدیقات، لیکن یہ شامل نہیں ہوگا تصدیقات غیر یقینیہ کو۔ ہذا، اس کو اچھی طرح یاد کر لو۔ ولکن ینبغی ان یحمل التجلی، لیکن مناسب یہ ہے کہ محمول کیا جائے تجلی کو علی الانکشاف التام، انکشاف تام پر، الذی لا یشمل الظن، جو ظن کو شامل نہیں ہے۔ لأن العلم عندهم مقابل للظن، اس لیے کہ علم ان کے نزدیک ظن کے مقابل میں ہے۔ کا خلاصہ اس طور پر یاد رکھا ہے کہ علم کی دو تعریف کی گئی ہے۔ پہلی تعریف شیخ ابو منصور ماتوریدی کی ہے کہ وہ صفۃ یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، اور دوسری یہ شیخ ابو منصور کی تعریف ہے۔ دوسری تعریف ہے صفۃ توجب ممیزا تمییزا لا یحتمل النقیض، یہ بعض اشاعرہ کی تعریف ہے۔